بچہ 9 سال کا ہی کپڑا دھونے لگا اپنا. میں تیرے لیے تڑپی پریشانی صرف اس وجہ سے اٹھائی تھی, تجھے دور رکھا, تیری جدائی کو برداشت کیا کہ مجھے یقین تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا اور جب میں قبر میں جاؤں گی تو سب مجھے چھوڑ کے تو آ جائیں گے, مگر میرا بیٹا, میرا لال ضرور میری قبر پہ کھڑے ہو کے جب وہ اللہ کا کلام پڑھے گا تو وہ کہتی ہے مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھے بخش دے گا, مگر میرے بیٹے تو نے میرے دل کو کیسا زخم دیا ہے. اور پھر اس نے اپنا دوپٹہ نکالا, اس کے سر پہ باندھنے لگی اور رونے لگی, کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو بنا دستار کے نہیں جانے دوں گی, اور اپنا دوپٹہ باندھ کے پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگی. باپ بھی یہی کہتا تھا میرے بیٹے میں نے تجھے اس وجہ سے حافظ بنایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب میرا جنازے کی نماز کا وقت آئے تو میرا حافظ قرآن آگے بڑھے, اور جب وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف کرے گا اور جب میرے لیے دعا کرتا تو مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے ضرور بخشے گا, مگر میرے بیٹے تو نے تو یہ کیا کیا. یہ اس طرح کے جذبات ماں باپ دونوں کے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ چلا ضرور گیا, مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس کی ماں کی نیت اتنی بہتر تھی کہ اللہ اس نیت کا اس کو بدلہ ضرور دے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی ماں کہ میرا بیٹا لوز ہو گیا, میرا بیٹا ختم ہو گیا, بلکہ اللہ کی رحمتیں اسے یہ آواز دے رہی ہیں کہ تیرا بچہ اگر حافظ قرآن بن کے گیا ہے تو اللہ تجھ پہ بڑی مہربانیاں کرے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو بے نمازی ہیں, ہمارے بچے نمازی بن جائے. لوگ ایسا خیال کرتے ہیں, وہ لوگ کرتے نہیں کرتے. عورتیں یہ خیال کرتی ہیں میں تو نماز نہیں پڑھتی مگر میری بچی نماز پڑھنے لگے, میری بیٹی نماز پڑھنے لگے, قرآن پڑھنے لگے. میرے بھائی, میرے دوست, میرے عزیز ادھر دیکھ, اقبال کہتا ہے جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا, کیا کر دیا بھائی, دین کو بچایا, سر کٹایا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی, یہ بات ادھوری ہے. پہلے حسین نے حق نہیں ادا کیا ہے, پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے کربلا میں اپنے نانا کے دین کا حق ادا کیا. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. میری طرف دیکھیں, میں اپنے بات کر رہا ہوں. یہ بتاؤ ماں باپ نیک نہیں ہوں گے تو بچہ نیک ہو سکتا ہے؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں, اسی وجہ سے اس تقریر کے میں نے عنوان اس لیے بنایا آج کا کہ ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ بچوں کا کتنا تعلق ہے. یہی عنوان ہے میرا کہ جب ماں باپ بچے نے تو بچے نیک ہوں گے. جلدی دیکھو, ادھر دیکھو, بچے نیک ہوں گے. ماں باپ جیسے بچے ویسے. ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا نماز پڑھنے گیا, نہیں گیا, 7 سال کا تھا, ٹھیک ہے, کچھ نہیں کہا. دوسری مرتبہ کہا, بڑی مشکل سے گیا. جب وہ 10 سال کا ہوا اسے خبر نہیں تھی, جس دن اس کا برتھ ڈے تھا, جس دن اس کی 10 سال والی سالگرہ تھی, اس دن ماں نے کہا نماز پڑھنے جا. وہ کہتا ہے میں نے نظر انداز کیا, میں نہیں گیا. میری اماں روٹی بنانی تھی, روٹی چھوڑ کے اس نے بیلن میرے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ میرے سر سے خون نکلنے لگا, میں کانپنے لگا, چھوٹا سا بچہ. اماں جا رہا ہوں. کہتے ہیں میں نماز پڑھنے گیا, پھر میری عادت پڑ گئی نماز کی. ماں کا انتقال ہونے والا تھا. میں نے کہا ماں جب بوڑھی ہو گئی, میں جوان ہو گیا, میرے بچے ہو گئے, میں نے کہا اماں تیری تجھ سے ایک شکایت ہے, تو نے بچپن میں میرا سر پھاڑا تھا, تب سے لے کے اب تک مجھے اس بات کی شکایت ہے کہ تو نے میرا سر کیوں پھاڑا تھا روٹیاں چھوڑ کے, اور میری ماں تو نے سر پھاڑ دیا تھا. ماں نے کہا بیٹے اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ کہا میری ماں میں نمازی تو بن گیا مگر میں تیری وہ بات بھولا نہیں. ماں نے کہا بیٹے بھول یا مت بھول, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں, مجھے روٹی اور کپڑے دھونا اور روٹی پکانا فرض نہیں تھا, مجھے اپنے بچے کو جہنم سے بچانا فرض تھا. میں نے تجھے مارا ہے تو نمازی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان میری بیٹیاں, اس کا ذرا آپ گونج کم کر دیں بھائی مائک کا. یہ میری بیٹیاں, میری بہنیں بیٹھی ہیں, تشریف رکھتی ہیں.
اس کا گونج کم کریں, ایگو بھی کم کریں, مائک کو جتنا ہو سکے سادہ کریں. ادھر دیکھیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری بچیاں بیٹھی ہیں. جب اندلس کے ساحل پر طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلائیں اور جب مسلمانوں نے یہ کہا کہ اب ہم واپس جانے کے لیے یہاں کشتیوں سے آئے تھے, انہیں جلا دیا. اور اندلس کے ساحل پر مسلمانوں نے اپنی کشتیاں جلا دی. طارق بن زیاد نے کہا چلو اللہ کے نام پر. کچھ ہی مہینے گزرے کہ پورے اسپین پر اللہ کے دین کا پرچم گاڑ دیا. طارق بن زیاد کے ساتھ کے مجاہدین نے آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے, یہودی, نصرانی اور ان کے بڑے بڑے پادری. انہوں نے کہا فلاں مسلمان خطرناک, یہ مسلمان خطرناک. سب سے بڑا پادری بولا ان میں سے کوئی مسلمان خطرناک نہیں ہے. کہا پھر کہا وہ مائیں خطرناک ہیں جنہوں نے ایسے شیر دل بچے جنے ہیں. اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جلدی بولو, سبحان اللہ. تھوڑا سا مائک گڑبڑا ہوا ہے, وہ امید رکھتا ہوں مائک والے بھائی ٹھیک کر دیں گے. ادھر دیکھیں, مطلب مائیں, ادھر دیکھو, اگر ماں بے شرع ہے, ماں بے غیرت ہے, ماں باپ نماز نہیں پڑھتے, ان کے گھر میں کوئی نماز پڑھے گا؟ پہلے لوگ شادی کرتے تھے, ادھر دیکھو, پہلے شادیاں ہوتی تھیں تو مال نہیں دیکھتے تھے, اچھے رشتے دیکھتے تھے, ہے نا, نیکی دیکھتے تھے, شرافت دیکھتے تھے. لڑکی کو کپڑے سینے آتے ہیں, لڑکی کو کھانا بنانا آتا ہے, لڑکی کو کوئی کام گھر کے آتے ہیں, پہلے یہ سب چیک ہوتا تھا. پہلے ہمارے علاقے میں لوگ کہتے تھے نانی تک چیک کرو, رشتہ کرنے تو جا رہے ہو, اگر نانی بگڑی بھی ہوتی ہے تو اس کی بیٹی بھی بگڑی, اور بیٹی کی خراب عادتوں کا اثر اس کی نواسی پہ ہوتا ہے. پہلے تو اتنا لوگ چیک کرتے تھے کہ بھئی ایک خراب لڑکی آ جائے گی تو پورے خاندان میں جلدی بولو ذرا کرسیوں سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھو, اتنے تھکے ہوئے نہ بنو, کرسیوں سے ایسے ہٹ کے بیٹھو. اور ادھر دیکھو ذرا, میری طرف دیکھو, پہلے لوگ کہتے تھے بھئی شادی کرنے سے پہلے نانی کو چیک کرو, نانی شریف تو بیٹی شریف, اور بیٹی شریف تو نواسی شریف. اب تو بس مال ہونا چاہیے. مالدار لڑکیوں کے رشتے ہیں, غریبوں کے رشتے نہیں ہیں. مگر بعد میں وہی مالدار جو جہیز کے چکر میں شادی کر کے لے کر کے آیا ہے, اسی بوڑھے کو وہ لڑکی باہر نکالتی ہے دلہن, اور وہ کہتا ہے میاں کوئی تعویذ دے دو, تو وہ کہتا ہے یہ تعویذ کا اس سے حل تھوڑی ہے, تو نے تو خود ہی اپنے راستے میں کانٹے بوئے ہیں. ارے تو بوڑھا, تیرے پیر قبر میں لٹکے ہوئے تھے, تجھے کیا ضرورت تھی گاڑی کی, تجھے کیا ضرورت تھی کار کی, تجھے کیا ضرورت تھی دنیا بھر کے براتیوں کی, تجھے کیا ضرورت تھی واشنگ مشین کی, تجھے کیا ضرورت تھی جہیز کی. ارے تو ایک اچھی لڑکی لاتا, کسی غریب کی لڑکی لے کے آتا, کسی شریف لڑکی کو لے کے آتا, تو اسے باپ بنا کے بیٹی بنا کے لے کے آتا, تو باپ بن کے اسے بیٹی بنا کے لاتا, تو وہ تجھے باپ سمجھتی. مگر تو نے تو زمینیں بکوائی, اس کے باپ کو پریشان کیا, اس کے بھائیوں کو